صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی اور کچھ باتوں کی نصیحت کی. اور تیسرا مضمون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا وہ یہ کہ قیامت کا ذکر اس سورت کے آخر میں اور جو لوگ جہنم کے اندر جائیں گے ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. پہلی آیت میں بیان فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلی. سبح کا مطلب ہے تسبیح بیان کرو. ربک اپنے رب کی تسبیح بیان کرو. اعلی جو سب سے زیادہ بلند ہے, سب سے زیادہ برتر ہے, سب سے زیادہ بلند و بالا ہستی ہے, اس ہستی کی تسبیح بیان کرو. تسبیح بیان کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی تسبیح اس انداز سے بیان کریں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ تسبیحات ہیں. مثلا ایک تسبیح ہے یہ جو حدیث کی سب سے مستند کتاب صحیح بخاری شریف جو ہے, اس کتاب کی سب سے آخری حدیث, اس حدیث کے اندر ایک بڑی اہم تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اللہ رب العالمین کے حمد اور ثنا کے حوالے سے فرمایا کہ دو کلمات ایسے ہیں, کلمتان, دو کلمے, حبیبتان الی الرحمن, جو اللہ رب العالمین کو انتہائی محبوب ہے. حبیبتان الی الرحمن, رحمان کو بہت زیادہ پسند ہے. ثقیلتان فی المیزان, اور میزان کے اندر انتہائی بھاری ہے. اگر میزان کے اندر ان تسبیحات کو رکھ دیا جائے تو انسان کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وزنی ہو جائے گا. اور ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان, فرمایا کہ دو تسبیحات ایسی ہیں جو زبان پر انتہائی ہلکی ہے. یعنی چار باتیں بیان فرمائی, کلمتان, دو کلمے, حبیبتان الی الرحمن, اللہ رب العالمین کو رحمان کو بہت زیادہ محبوب, ثقیلتان فی المیزان, ترازو میں میزان میں انتہائی بھاری اور نامہ اعمال کے اندر اضافہ کرنے والی, اور خفیفتان علی اللسان, زبان پر انتہائی ہلکے, اس طرح آسانی سے ادا ہو جائے کہ انسان کو محسوس بھی نہ ہو. وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ, پہلا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ, یعنی آپ دیکھیں کہ ایک سیکنڈ سے بھی کم حصہ اس کلمے کو ادا کرنے میں لگتا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ. اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ اگر انسان بار بار ان کلمات کا اہتمام کرے اور اس تسبیح کا اہتمام کرے تو نامہ اعمال کے اندر اتنا زیادہ اضافہ ہو جائے کہ نامہ اعمال بھاری ہو جائے اور زبان پر بھی انتہائی ہلکے کلمے اور اللہ رب العالمین کو انتہائی محبوب کلمے. لہذا تسبیح کا پہلا مطلب یہ ہے کہ وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, وہ تسبیحات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, ہم ان تسبیحات کا اہتمام کریں. اسی طرح ایک روایت میں ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سبحان اللہ کا اہتمام کیا, سبحان اللہ کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے, تو اللہ رب العالمین سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھنے کے نتیجے میں نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیں گے. کس قدر فضیلت والی روایت ہے اور کس قدر اہم ایک معمولی سا جملہ, لیکن اس قدر اہم جملہ کہ نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیا جا رہا ہے سبحان اللہ پڑھنے کے نتیجے میں. اور یہ تسبیح فاطمی بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا اہتمام کیا کرو. یعنی یہ تسبیحات نامہ اعمال کے اندر اضافے کا ذریعہ ہے. سبح اسم ربک الاعلی, اپنے رب کے بلند و بالا رب کے نام کی تسبیح کرو. سبح جو فرمایا تسبیح کرو, اس کا دوسرا مطلب مفسرین اکرام نے بیان فرمایا کہ سبح کا مطلب یہ ہے کہ پاک رکھو, یعنی سبح کا مطلب پاک رکھو, اللہ رب العالمین کے نام کو پاک رکھو. پاک رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ پاک رکھنے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی اللہ رب العالمین کا نام لے تو انتہائی ادب سے نام لے اور احترام سے نام لے. اور یہاں مفسرین کرام نے بات بیان فرمائی کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا نام لے تو صرف اللہ کا لفظ اپنی زبان سے نہ نکالے, بلکہ اللہ کے ساتھ کسی اور لفظ کا بھی اضافہ کرے. مثلا اللہ تعالیٰ کا اضافہ کر دے, اللہ رب العالمین کا اضافہ کر دے, اللہ سبحانہ کہہ دے, یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ دے, یا پھر اللہ جل جلالہ, یعنی اللہ کا نام, صرف اللہ کا نام لینا
یہ ادب کے تقاضے کے خلاف ہے، بلکہ اس نام کے ساتھ کسی اللہ کی صفت کو بھی بیان کیا جائے، اللہ رحمان کہہ دیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالی یا اللہ جل جلالہ کہہ دیا جائے۔ یہ دنیا کے اندر بھی جب ہم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں، کسی اپنے سے بڑے رتبے والے کو، کسی بزرگ کو جب مخاطب کرتے ہیں، اپنے والد کو یا کسی بھائی کو مخاطب کرتے ہیں، تو کبھی بھی اس کا نام ہم نہیں لیتے۔ یعنی اگر کسی شخص کا نام ہے شوکت، تو ہم اس کو شوکت کہہ کر پکارے، وہ ہم سے عمر میں بڑا ہو، بزرگ ہو، تو یہ نامناسب محسوس ہوتا ہے۔ جس شخص کو ہم پکار رہے وہ بھی یہ بات محسوس کرتا ہے کہ یہ شخص میری بے ادبی کر رہا ہے، یعنی میرا نام لے رہا ہے، بلکہ اسے چاہیے تھا کہ میرے نام کے ساتھ یا تو صاحب کا اضافہ کرے یا جناب کا اضافہ کرے۔ یعنی جب ہم کسی شخص کو پکارتے ہیں تو صاحب کا اضافہ کرتے ہیں یا جناب کا اضافہ کرتے ہیں، یا اگر کسی عالم کو یا کسی بڑے مفتی کو یا کسی بڑی ہستی کو یا بزرگ کو پکارتے ہیں تو اس کے اندر بھی مولانا کا یا مفتی کے نام کا لقب کا ہم اضافہ کرتے ہیں۔ تو جو اللہ رب العالمین ہے، سب سے زیادہ بلند و بالا ہستی ہے، جب اس کے نام کا ذکر کیا جائے تو سبح کا مطلب، پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے نام کے ساتھ کسی اس کی ایسی بہترین صفت کا بھی ذکر کریں کہ جو اس کی صفات میں سے بہترین صفت ہو۔ سبح کا دوسرا مطلب یعنی اللہ کے نام کو پاک کرو۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ رب العالمین کا نام لکھے تو نام ایسی جگہ پر لکھے کہ جو ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر بے ادبی نہ ہو سکے۔ مثلا اگر کسی شخص نے کسی ایسے کاغذ پر اللہ رب العالمین کا نام لکھا کہ جس کاغذ کو بعد میں پھینک دیا جانا ہے تو یہ نامناسب ہے، ایسی جگہ پر اللہ کا نام نہ لکھا جائے۔ اسی طرح کسی اور جگہ پر بھی کوئی ناپاک کاغذ کسی شخص کو ملتا ہے یا کوئی ایسی ردی کا کاغذ کسی شخص کو ملتا ہے اور وہ اس پر اللہ کا نام لکھتا ہے تو یہ نامناسب حرکت ہے۔ لہذا سبح کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جب آپ نام لکھے تو کسی ایسی جگہ پر لکھے کہ جس چیز کو حفاظت سے رکھنے کا انتظام موجود ہو۔ اسی طرح سبح یعنی اللہ رب العالمین کے نام کی پاکی بیان کرو۔ تو پاکی کا تیسرا مطلب، سبح کا تیسرا مطلب وہ یہ ہے کہ وہ صفات جو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، جو صفات بندوں کے اندر نہیں ہو سکتی، ان صفات کو کسی بندے کے ساتھ خاص نہ کیا جائے، صرف اور صرف اللہ کے ساتھ اس صفت کو خاص کیا جائے، کسی بندے کے ساتھ اس صفت کو خاص نہ کیا جائے۔ مثلا رحمان کا لفظ ہے یعنی بہت زیادہ مہربان، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، کسی بھی بندے کی رحمان کی صفت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اور بھی رزاق ہے یعنی رزق دینے والا، کوئی بندہ کسی کو رزق نہیں دے سکتا، یہ صفت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ خالق کا لفظ ہے پیدا کرنے والا، تو یہ صفت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو جب ہم اپنی اولاد کا نام رکھتے ہیں، مثلا کسی نے اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھا یا عبد الرزاق رکھا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے کو پکارے یا کوئی شخص اپنے کسی دوست کو جس کا نام عبد الرحمن، عبداللہ وغیرہ ہو، تو وہ صرف رحمان کہنے کے بجائے عبد کے لفظ کا بھی اضافہ کرے۔ یعنی ہم میں سے بہت سے لوگ صرف رحمان کہہ کر پکار دیتے ہیں، صرف رزاق کہہ کر پکار دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ مکروہ ہے کہ بندہ اللہ کی صفت کو کسی بندے کی صفت کے ساتھ خاص کر دے، بلکہ عبد الرحمن، عبد الرزاق، عبد الرحیم یعنی عبد کا اضافہ، عبد کا لفظ اگر آپ بولیں گے تو کتنا سیکنڈ کا بھی ایک معمولی سا حصہ لگتا ہے عبد کا لفظ اپنی زبان سے نکالنے میں۔ لہذا اس بات کا اہتمام کرنا یہ سبح اسم ربک الاعلی کے اندر شامل ہے کہ جب آپ اللہ رب العالمین کا نام کسی شخص کا رکھے تو اس کے ساتھ عبد کے لفظ کا اضافہ کرے، اور جب ادائیگی کرے تو پھر عبداللہ یا عبد الرحمن کہے۔ اسی طرح کچھ لوگ الہی عموماً اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، مثلا کسی شخص کا نام ہو الہی بخش، یا پھر کسی شخص کا نام کچھ اور ہو اس کے ساتھ الہی کا لفظ آ رہا ہو۔ الہ جو ہے معبود کو کہتے ہیں، جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آتا ہے لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں الا اللہ مگر اللہ۔ الہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا معبود یعنی میں جس کی عبادت کرتا ہوں۔ تو اگر کسی شخص کا نام الہی ہے اور اس کے ساتھ آگے یا پیچھے کوئی لفظ لگا ہوا ہے اور کوئی شخص اس لفظ کے ساتھ نہ ملائے اور الہی کہہ کر پکارے تو گویا کہ یہ بھی بہت بری بات ہے کہ اللہ رب العالمین کو معبود کہنے کے بجائے کسی شخص نے
दूसरे शख्स को, अपने साथी या दोस्त को इलाही कह दिया, यानी ये कह दिया कि ये मेरा माबूद है। लिहाजा सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, अपने रब के नाम की बुलंद बाला रब के नाम की पाकी बयान करो। इसका तीसरा मतलब ये है कि अल्लाह की सिफात को बंदों की सिफात के साथ न मिलाया जाए। जो अल्लाह की सिफात है वो अल्लाह की सिफात है और उसके अंदर कोई भी शरीक नहीं है। तो ये सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, इसकी चंद 3-4 तफसीर है। पहली तफसीर ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तस्बीहात साबित है, हम उन तस्बीहात का एहतमाम करें और जो कुरान के अंदर 99 नाम मौजूद है उन नामों का भी एहतमाम करें, उन नामों को लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करें और उन नामों को अपनी जबान पर जारी रखें। दूसरा मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जब भी हम नाम लें तो सिर्फ अल्लाह का लफ्ज अपनी जबान से ना निकालें, बल्कि रब्बुल आलमीन या सुब्हानहू व तआला या जल्ल जलालहू, इस तरह के बुजुर्गी वाले अल्फाज हम अल्लाह के नाम के साथ लगाएं। तीसरा मतलब यह है कि जब हम अल्लाह का नाम लिखे तो किसी ऐसी जगह पर लिखे जहां पर हमें यकीन हो कि बेअदबी नहीं की जाएगी। अमूमन जब हम शादी और वलीमे वगैरह का कार्ड छापते हैं तो उसके अंदर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इंशाअल्लाह यानी अल्लाह का नाम लिखते हैं। तो उसमें भी इस बात का एहतमाम किया जाए कि अगर कार्ड की बेहुरमती होगी, कहीं फेंक दिया जाएगा या रद्दी में बेच दिया जाएगा, तो वहां पर भी अल्लाह के नाम को ना लिखा जाए। और तीसरा और चौथा मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम की पाकी बयान करे और ज्यादा से ज्यादा पाकी बयान करे। अगली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, यानी अल्लाह वो जात है जिसने पैदा किया, खलक़ पैदा किया, फसव्वा और फिर ठीक ठीक और दुरुस्त अंदाज से पैदा किया। यानी एक तो ये बयान फरमाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है जो पैदा करने वाला है, अल्लाह के अलावा कोई पैदा नहीं कर सकता, पूरी कायनात को उसने पैदा किया। और दूसरी बात बयान फरमाई कि फसव्वा, ठीक ठीक अंदाज से पैदा किया। ठीक ठीक अंदाज से पैदा करने का मतलब यह है और अहसन और खूबसूरत अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया। मतलब जिस जगह पर आंख लगनी चाहिए थी उस जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आंख लगाई, जिस जगह कान लगने चाहिए, जिस जगह नाक, अगर आप फर्ज करें कि ये नाक अगर पीछे की जानिब होती तो किस तरह ऐब सा महसूस होता और अजीब गरीब सा महसूस होता कि दीगर आज़ा चेहरे के ऊपर सामने मौजूद है और नाक पीछे की जानिब। अगर एक कान होता और दूसरा कान नहीं होता तो ऐब महसूस होता, अगर एक आंख होती दूसरी नहीं होती तो ऐब महसूस होता। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को जो पैदा किया और पूरी मखलूकात को, पूरी कायनात को जो पैदा किया, अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, अल्लाह ही ने पैदा किया और फिर ठीक ठीक अंदाज से और दुरुस्त अंदाज से पैदा किया। और फिर फरमाया कि वल्लज़ी क़द्दर फहदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही वो हस्ती है कि जिसने इंसान की तकदीर लिखी और उसे हिदायत दी। यानी जब इंसान को पैदा किया तो उसकी तकदीर लिख डाली। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इंसान जो है अपनी माँ के पेट में 120 दिन तक रहता है और तकरीबन 40 दिन के मुख्तलिफ अय्याम आते हैं। 40 दिन तक वो नुत्फे की हालत में रहता है, यानी उस पानी की सूरत में रहता है कि जो पानी मर्द के जिस्म से खारिज होकर औरत के जिस्म में दाखिल होता है। 40 दिन तक इंसान इस कैफियत में रहता है। अगले जो 40 दिन आते हैं उस दौरान वो नुत्फा जो है खून के लोथड़े के अंदर तब्दील हो जाता है। यानी आज साइंस हमें ये चीज बता रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान करीम ने 1450 साल पहले हमें ये बात बता दी कि अगले 40 दिन जो आते हैं उसमें इंसान खून के लोथड़े की शक्ल के अंदर तब्दील होता है। उसके बाद जो 40 दिन आते हैं उस दौरान वो गोश्त के लोथड़े के तौर पर तब्दील होता है। उसके अंदर जो तब्दीली आती है वो कि ये 120 दिन बनते हैं। 120 दिन के बाद इंसान मुकम्मल तौर पर अपनी माँ के पेट में तैयार हो जाता है। और फिर अगले जो 10 दिन है, 120 दिन के बाद जो 10 दिन आते हैं उस दौरान अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को भेजते हैं और फरिश्ता उस शख्स की 4 बातों की वजाहत लिखता है। पहली चीज कि इसे कितना रिस्क दिया जाएगा, दूसरी चीज कि इसकी जिंदगी कितनी होगी, इसकी मौत कब आनी है, तीसरी चीज कि ये किस तरीके से जिंदगी गुजारेगा, आया बदबख्ती की जिंदगी गुजारेगा या नेक बख्ती की और अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी करते हुए जिंदगी गुजारेगा। तो ये जो तकदीर है ये 120 दिन के बाद माँ के पेट के अंदर ही इंसान की लिख दी जाती है।
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بلدی قدر فہدا، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ جس نے تقدیر لکھی اور ہدایت عطا کی. اور اگلی آیات میں بیان فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے. ہدایت یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے وحی نازل کرنا شروع کی، وحی کا بالکل ابتدائی دور، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیات حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے سنتے تو اپنی زبان سے دہرانا شروع کر دیتے. وحی نازل ہو رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے دہرا رہے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو وحی اور جو قرآن کی آیت اتر رہی ہے وہ مجھ سے بھول جائے. تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں 3 مقامات پر بیان فرمایا کہ جب وحی نازل ہو رہی ہو تو آپ غور سے سنا کریں، زبان سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم خود اس وحی کی حفاظت کریں گے. ایک سورہ قیامہ میں بیان فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، یعنی جب وحی بیان کی جا رہی ہو تو اس وقت آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کریم کو جمع کرنا اور اسے یاد رکھوانا اور اسے پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور سورہ اعلیٰ میں بیان فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، یعنی یہی مفہوم موجود ہے کہ جب وحی بیان کی جا رہی ہے تو آپ اپنی زبان سے جلد بازی کرتے ہوئے ادا نہ کریں، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کو محفوظ رکھیں اور آپ سے نہ بھلائیں. اور آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ فذکر ان نفعت الذکر، یعنی یہ انتہائی بہترین آیت ہے. اور ایک اصول اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور اصول ان لوگوں کے لیے کہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جو داعی اللہ ہیں، جو مبلغین ہیں، جو پریشانیوں کو تکالیف کو جھیل کر تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ان مبلغین کو اللہ رب العالمین نے یہ نصیحت بیان فرمائی فذکر ان نفعت الذکر. اور اگلی صورت میں بیان فرمایا سورہ غاشیہ میں فذکر انما انت مذکر. فذکر کا مطلب ہے کہ نصیحت کیجئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، قرآن کی طرف بلائیے. لیکن کن لوگوں کو؟ آیا ایسا شخص کہ جس کو آپ نے ایک مرتبہ اللہ کی دعوت دی، اس نے قبول نہیں کیا، پھر آپ گئے، پھر دعوت دی، پھر قبول نہیں کیا، تیسری مرتبہ پھر گئے، اس نے آپ کا مذاق اڑایا، کیا اس شخص کو بار بار دعوت دینا درست ہے؟ تو یہاں اللہ رب العالمین نے قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ فذکر ان نفعت الذکر، آپ ایسے شخص کو نصیحت کیجئے کہ جس شخص کو نصیحت کرنے کا فائدہ موجود ہو. اگر فائدہ موجود نہیں ہے، کسی شخص کے دل کے اوپر، کسی کی آنکھوں پر، کسی کے کانوں پر پردے پڑ چکے ہوں اور مہر لگا دی گئی ہو اور اس کے گلے کے اندر ٹوک ڈال دیا گیا ہو، آپ اس کو جتنی مرتبہ بھی نصیحت کریں، نصیحت کا اثر اس کے دل و دماغ پر نہیں ہو سکتا. لہذا نصیحت اسی شخص کو کی جائے جو مبلغین ہیں اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں، وہ اسی شخص کے پاس جائے کہ جو نصیحت کو قبول کرتا ہو اور احترام کرتا ہو اور اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کرنے کے لیے تیار ہو. لہذا فرمایا فذکر، بس نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکر، اگر نصیحت کرنے کا فائدہ ہو. اور نصیحت کو کون قبول کرے گا؟ اگلی آیت میں فرمایا کہ سیذکر من یخشی، کہ نصیحت کو وہ شخص قبول کرے گا کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف موجود ہوگا. من یخشی، جس کے اندر خشیت موجود ہوگی، جس کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف موجود ہوگا، صرف وہی نصیحت کو قبول کرے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور نصیحت سے اجتناب کون برتے گا؟ الاشقى، جو بدبخت ہوگا، کہ جس کے دل کے اوپر مہر لگا دی گئی ہوگی وہ نصیحت کو قبول نہیں کرے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور ایسا بدبخت شخص جو ہے وہ نصیحت قبول کرنے سے اجتناب کرے گا. ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اللہ رب العالمین ایسے بدبخت شخص کو کہ جس کو نصیحت کی جائے اور وہ قبول نہ کرے، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین یسلن داخل کرے گا النارا، آگ کے اندر. کون سی آگ؟ الکبرا، جو بہت بڑی آگ ہوگی. یعنی ہم کبیر کا لفظ بیان کرتے ہیں، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، لیکن جب اس کے اندر معنی کی زیادتی پیدا کرنی یعنی بہت زیادہ بڑا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مذکر لفظ ہوگا تو اس کے لیے اکبر کا لفظ ہم استعمال کریں. مثلا اللہ اکبر اذان کے اندر کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا. اور جب مؤنث ہو تو اس کے لیے کبرا کا لفظ لے کر آیا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ بڑا. تو لہذا یہ نار کا جو لفظ ہے یہ مؤنث ہے،
इसीलिए फरमाया कि अल्लज़ी यस्ला अन्नार अल-कुबरा, नसीहत कबूल जो शख्स नहीं करेगा, जो बदबख्ती करेगा, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी आग के अंदर दाखिल करेगा जो बहुत बड़ी आग होगी। और आगे फरमाया सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, फिर उस आग के अंदर उस शख्स को मौत नहीं आएगी। और फिर फरमाया कि कद अफलहा मन तज़क्का, वो शख्स फलाह पा गया तो जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, वज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला, और अपने रब का नाम लिया और नमाज का एहतमाम किया। बल तुसिरून अल हयात दुनिया, क्या तुम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो दुनिया की जिंदगी है उसको तरजीह देते हो आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में। वल आखिरतु खैरु व अब्का, और आखिरत बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाली है। इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला, और ये बातें जो है पहले सहीफों के अंदर भी मौजूद है। सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों के अंदर भी ये बात मौजूद है। तो तीन बातें सूरत के अंदर बयान की गई। पहली है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम की तस्बीह बयान की जाए, जो तस्बीहात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा है उनका एहतमाम किया जाए। सुभान अल्लाह, अगर आपने एक मर्तबा कहा तो नामे आमाल को भर दिया जाएगा, और जो महबूब तस्बीहात है अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनको बयान किया जाए। दूसरी चीज जो इस सूरत के अंदर बयान की गई वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दी गई कि जब वही नाजिल की जाए तो आप अपनी जबान को हरकत न दें, उसको याद करने की कोशिश न करें, बल्कि हमारा काम है कि हम कुरान करीम को और आयात को महफूज रखें। और तीसरी बात ये बयान की गई कि जो दावत तबलीग का काम करता है उसके लिए जरूरी है कि जहां पर नसीहत का असर हो वहीं पर जाए और उन्हीं लोगों को नसीहत करे, और जो नसीहत को कबूल नहीं करेगा उसके लिए जहन्नम तैयार की गई है और बड़ी आग तैयार की गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें इन बातों का एहतमाम करने की और तस्बीह का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।